جو ہے توجہ ہے آپ حضرات کی ماشاءاللہ یہاں کے لوگ سنتے بہت اچھا ہے، بڑے محبتی لوگ ہیں اللہ الحمدللہ۔ حالانکہ جہاں 36 ہو جاتے ہیں وہاں ایک ادھر اور ایک ادھر ہوتا ہے، لیکن یہ 36 گڑھ ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں 36 کا نہیں بلکہ 11 کے اثرات نظر آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا 4-5 سال کا ایک مجوسی کا بچہ ہے، سواری ہے اور اس سواری پر جو ہے وہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا بندے کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، اور وہ سواری پر بیٹھنے والا اتنا خوبصورت ہے، اب ذرا توجہ کریں، سواری پر بیٹھنے والا اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے خوبصورتی کی وجہ سے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال رکھا ہے، اتنا خوبصورت ہے بیٹھنے والا۔ یعنی اللہ کی کائنات میں اتنے خوبصورت بندے بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جن کو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر بھی چلنا پڑا ہے۔ آج کے 14ویں 15ویں صدی کے لوگوں کو یقین آئے نہ آئے لیکن کتابوں میں یہ بات ضرور لکھی ہوئی ہے، چہرے پہ نقاب ہے، بہت خوبصورت ہے، اور پبلک اس سواری کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ 4-5 سال کے ننھے سے بچے کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ بھاگتے کیوں ہیں کسی کے پیچھے، تو کسی کا دامن پکڑ کے کہا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ یہ ہمارا مرشد ہے اور اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے تاکہ اس کی زیارت کر لیں۔ ہواؤں سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا تیز چلو تاکہ چلمن ہٹے، نقاب الٹے اور یار کا دیدار نصیب ہو جائے، یار کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بچے کے سمجھ میں نہ آیا، اس بچے نے کہہ دیا آخر اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے، آخر 4-5 سال کا بچہ تھا، اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ تو جیسی کا چہرے میں کیا رکھا ہے پوچھا تو کسی عاشق نے کہہ دیا کیا رکھا ہے میاں تم ہی دیکھ لو۔ کیا بات ہے، کیا رکھا ہے میاں تم ہی دیکھ لو۔ تو کہا تم ہی دیکھ لو۔ تو یہ بھی دوڑا وہ بچہ، اور جب دوڑا تو ایک منزل آئی، اور اس منزل پر پہنچ کر لوگوں نے گزارش کی اے ابن رسول، اے نبی کے شہزادے، نقاب الٹیے اور چہرہ دکھائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب علی رضا کی یہ شان ہے تو علی مرتضیٰ کی شان کیا ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ارے کیوں ہی تھوڑی بریلی سی آواز آئی تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ امام علی رضا سے لوگوں نے کہا امام علی رضا کون ہے؟ امام علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، امام موسیٰ کاظم بیٹے امام جعفر صادق کے، جعفر صادق بیٹے محمد باقر کے، محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے، زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے مولا علی کے، مولا علی شوہر ہیں سیدہ فاطمہ کے، فاطمہ الزہرا بیٹی ہے کونین کے والی محمد الرسول اللہ، رقیبۃ الضحیٰ اور زلف واللیل والے مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی ہے۔ ہر خاندان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے حسن کا یہ عالم ہے، پورا خاندان حسن والا ہو، پورا خاندان جمال والا ہو۔ آخری میں امام مہدی آئیں گے، وہ بھی بڑے خوبصورت ہوں گے، اپنے دور کے بڑے حسن والے ہوں گے۔ خاندان نبوت کی شان ہی جدا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کیا خاندان ہے؟ کہتے ہیں نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بلکہ یہاں بڑھ کر ایک اور جملہ کہہ دو، تیری اصل پاک میں ہے، واہ واہ واہ، تیری اصل پاک میں ہے بچہ بڑا سب نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ۔ کیا خاندان ہے۔ امام علی رضا یہ پوتے ہیں، امام علی رضا پوتے امام جعفر صادق، بہت خوبصورت تھے، چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتے۔ وہ 4-5 سال کا بچہ بھی چلا، جب لوگوں نے گزارش کی نقاب الٹیے، دیکھے جیسی نقاب الٹا تو 4-5 سال کا بچہ قدم پکڑ کے کہتا ہے آپ اتنے حسین ہیں،
علی کا رضا اتنا اچھا ہے تو علی کتنا اچھا ہوگا. علی کیسے ہوں گے؟ اور جب علی ایسے تو نبی کیسے ہوں گے؟ اس بچے نے کہا آپ کو دیکھ کر اماں بھی چھوڑا ابا بھی چھوڑا. اسی لیے تو بیٹا نقاب ڈال کے چڑھتے ہیں کہ لوگ چھوڑے نہ. اور جس کو اپنا آپ دکھا دیتے ہیں لوگ اماں ابا چھوڑتے. لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے ان لوگوں میں جو لوگ ان کے لیے چھوڑتے ہیں؟ کیوں چھوڑتے ہیں؟ ذرا جو دیکھنے والے ان سے پوچھ. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھ. آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھ. کوئی ان کا بن کر تو دیکھے. کہاں آپ کو دیکھا؟ اماں بھی چھوڑا ابا بھی چھوڑا. کہا ہم نبی کے گھر والے ہیں. اگر ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دیتا ہے تو جا آج سے میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا. سبحان اللہ. آج سے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے ساتھ رکھا, پڑھایا لکھایا اور اتنا پڑھایا لکھایا کہ اپنے وقت کا امام بنایا. اسی امام کو جب وہ بڑے ہو گئے تو دنیا نے امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا. غوث پاک کہتے ہیں کسی کے مزار سے مجھے اتنا فیض نہیں ملا جتنا امام معروف کرخی کے مزار سے فیض ملا. مجوسی کے بیٹے کو ولایت عطا فرمائی گئی. اگر وہ چاہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ولایت کسی کی جاگیر نہیں ہے. لیکن اب ولی ہوتا کون ہے؟ بات اس پر آتی ہے. اب جلدی جلدی پڑھتے ہیں. تھوڑا آپ جب تھک جانا تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے آواز پست کر لینا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے تقریر ختم کرنا ہے. اور اگر تقریر آپ کرواتے رہیں گے تو سبحان اللہ الحمدللہ کی کوئی آواز آتی رہے گی تو مجھے احساس رہے گا کہ آپ سننا چاہتے ہیں. میں بار بار نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ہر 2 جملے میں کہوں کہ بولو سبحان اللہ. یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سمجھ میں آئے تو ہی بولو, نہیں سمجھ میں آئے تو ہی بولو. زبردست ایسا کچھ نہیں. آپ کو اگر سننا ہے تو آپ اچھی بات لگنے پہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے, اور اگر نہیں سننا ہے تو آواز پست ہوگی. میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے گفتگو سمیٹ لینی ہے. غوث پاک فرماتے شیخ عبد القادر یہ بات پہ آپ کو عمل کرنا ہے. اگر آپ اللہ والے آپ بھی بن سکتے اللہ. اسی لیے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی ولایت کسی کو پتہ نہیں لیکن وہ ولی بنتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے اگر کوئی ولی بننے کی کوشش کرے, توجہ کرنا میرے نوجوانوں, کوئی ولی بننے کی کوشش کرے تو اللہ اس کی اس محنت کو ضائع نہیں کرتا. موت کی آخری ہچکی سے پہلے ایک لمحے ہی کے لیے صحیح اس کو ولایت دیتا ہے, مگر دیتا ہے. میرا اللہ کسی بندے کو مایوس نہیں کرتا. کوئی ادھر بڑھے بس, بلکہ اس کا تو وعدہ ہے جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں جیسا میری شان ہے. سبحان اللہ. بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ جو چل کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کے جاتی ہے. کہ اللہ چلنے پھرنے سے پاک ہے, دوڑنے اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے. میری رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے. کوئی ایسا؟ یہ اللہ کی شان ہے. لیکن ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی. تو غوث پاک فرماتے ہیں کسی بندے میں جب تک کم سے کم 10 باتیں یہ پیدا نہ ہو, 10 باتیں کسی بندے میں پیدا نہ ہو, اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا. تہجد پڑھ لیں, روز قرآن پڑھ لیں, حدیثیں پڑھ لیں, کچھ کر لیں, کم سے کم 10 چاہیے. کم سے کم, زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں, کم سے کم 10 چاہیے. 10 یہ صفت. اب سنیں اس کو, میری بہنیں بھی اگر چاہیں وہ بھی بن سکتی ہے ولایت. وہ ولایت کی منزل کی طرف وہ بھی بڑھ سکتی ہے. میں کوئی لطیفہ کہنے نہیں آیا, کوئی آپ کو میں ایسی سبز باغ دکھانے نہیں آیا. میرے اللہ کا کرم کل جس وقت چھما چھم برس رہا تھا اب بھی وہی کرم ہے. کل جو عطا تھی آج بھی وہی ہے. کل جو عنایتیں تھی آج بھی وہی ہے. کل جو دوستی بنانے کا چاہے وہ کرم جاری تھا وہ آج بھی ہے. بس کوئی اس طرف بڑھے. اور آج بھی ولی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں 40 مومن جمع اس میں ایک ولی ہوتا ہے. اب یہاں ہزاروں کا مجمع, اس میں بھی کئی ہوں گے لیکن کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے, کسی کی پیشانی, اس میں بھی ولی بیٹھے. حضور نے کہہ دیا, ہمارے آقا نے کہہ دیا 40 میں ایک ہم نے مان لیا. ہمیں تو ماننا ہی, اور کیا چیز ہے. ہاں تو اس لیے تھوڑا سا آپ یہ جو مایوس ہو نا, مایوسی سے نکلو. عورتیں بھی ولی بن سکتی ہوئی ہیں. حضرت رابعہ بصری ولی ہوئی, حضرت نفیسہ مصری امام جعفر صادق کی بہو لگتی ہیں. جو ہے وہ آپ مصر میں رہتی تھی امام شافعی کے ظاہری دور میں. امام شافعی جیسا آدمی جب بیمار پڑتے تو کہتے تھے جاؤ نفیسہ مصری سے میرے لیے دعا کراؤ. وہ دعا کرے گی. خاندان نبوت کی بہو ہے, خاندان نبوت کی بیٹی ہے. نسب ان کا یہ امام حسن کی اولاد میں سے اور امام حسین کی بہووں میں سے, اس نسب سے. اپنے وقت کی کتب ہوئی ہے, کتب. امام شافعی دعا کرواتے تھے
اب وہ دعا کرے گی تو میں شفا یاب ہو جاؤں. اور جب دنیا سے گئے امام شافعی نے وصیت کی کہ میرا جنازہ نفیسہ کی گلی سے لے جانا. ان کی گلی سے میرا جنازہ جائے گا. خاندان نبوت کی بیٹی بھی ہے, خاندان نبوت کی بہو بھی ہے. اللہ انہی کی گلی کے صدقے میری مغفرت کرے. عورتیں بھی یہ مقام پائی کہ مرد رشک کرتے رہے. ایک خاتون تھی, حضرت سیدنا بایزید بستامی فرماتے, خاتون تھی, میں سفر میں تھا تو وہ کنویں سے پانی نکالتی تھی اور زمین پہ پھینکتی تھی. کنویں سے پانی نکالتی تھی, زمین پہ پھینکتی. میں نے کہا اماں جی مجھے پانی پلاؤ. اس نے کہا رک ابھی, انتظار کر. وہ پانی پھینکتی رہی. میں نے کہا پانی پھینک رہی ہو, اللہ کی بندی, اللہ سے ڈر. تو میں اتنا متوجہ ہو گیا. کہا با یزید, میرا نام لیا جبکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا, میرا تو سفر سے گزر رہا تھا. با یزید, اللہ سے وہ ڈرے نا جو پانی کو ضائع کر رہا ہو. میں پانی پھینک رہی ہوں, ارے میں میکے آئی ہوں اور میری سسرال میں آگ لگی ہوئی ہے, میں یہاں پانی ڈال کر کے وہاں کی آگ بجھا رہی ہوں. اس کو لوگ اگرچہ کہانی قصہ کہہ کے رد کرتے, لیکن اللہ والوں سے یہ چیزیں ثابت ہیں. تو ایک عورت اس مقام پہ پہنچ سکتی ہے, وہ ولی ہو جائے تو پانی سے آگ بجھاتی, میکے میں کھڑی ہو کر کے سسرال کی آگ بجھاتی. لیکن عورتیں اگر سیریل دیکھے تو پھر ہر جگہ وہ آگ ہی لگاتی ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, کیونکہ عورتیں سیریل دیکھ رہی ہیں نا, عورتیں فلمیں دیکھ رہی ہیں نا, عورتیں ناولیں پڑھ رہی ہیں نا, دین سے تعلق کمزور ہو گیا. اب وہ سیدہ فاطمہ کی کنیز نہ رہی, اب وہ عائشہ صدیقہ کی کنیز نہ رہی, اب وہ خدیجہ الکبریٰ کی کنیز نہ رہی. اب تو وہ کنیز فلمی اداکارہ کی بن چکی ہے, اب تو وہ سیریل کی اداکارہ کی کنیز بن چکی ہے. اللہ اکبر. اب ان کا حال یہ ہے, دوپٹہ ان کو بوجھ لگے, پتلے اور باریک کپڑے ان کو فیشن کے طور پہ چاہیے. یاد رکھو, مرد ہو یا عورتیں, یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو. یہ دنیا سرائے فانی ہے, یہ دنیا لوج کی طرح ہے. لوج میں آج کوئی ہے, کل کوئی ہے, پرسوں کوئی ہے. لوج میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا. میری بہنوں اور میرے بھائیوں, ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا, ان سے پہلے ان کے باپ دادا, ان سے پہلے ان کے باپ دادا, ہم بھی جانے والے ہیں. ہمارے بعد ہماری نسلیں ہوگی, ان کے بعد ان کی نسلیں ہوگی. اس لیے دنیا میں آوارگی نہ کرو, عیاشی نہ کرو, پاپ نہ کرو, جرائم نہ کرو, گناہ نہ کرو, اللہ کو ناراض نہ کرو, خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ولایت خدا کی رضا کا نام ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, بہنیں بھائی سب توجہ سے سنیں. مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں 10 صفتیں جس میں پیدا ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, اور اگر 10 پیدا نہ کر سکا بہت کچھ بنے گا, ولایت کی لذت نہ چکھے گا. اب وہ 10 صفتیں کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں 2 صفتیں اس کو اللہ کی صفتوں سے حصہ ملتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. اللہ کی 2 صفتوں سے اللہ اس کو, اللہ کی ذات اور کے برابر کسی کی ذات نہیں, اس کے صفات کے برابر کسی کی صفات نہیں. مجازی طور پہ اللہ کی 2 صفات سے اللہ جتنا چاہتا ہے اس کو حصہ عطا کرتا ہے. اس میں 2 صفتیں محمد الرسول اللہ کی پیدا کی جاتی ہے, اس میں 2 صفتیں صدیق اکبر کی پیدا کی جاتی ہے, اس میں 2 صفتیں فاروق اعظم کی پیدا کی جاتی ہے, اس میں 2 صفتیں عثمان غنی کی پیدا کی جاتی ہے, اس میں 2 صفتیں مولا علی کی پیدا کی جاتی ہے. کتنی صفتیں ہو گئی؟ اللہ اکبر. یہ 12 صفتیں ہیں. 12 صفات جب تک انسان میں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. تو 10 صفتیں تو مخلوق کی ہو گئی, اور 2 صفتیں خالق کی 2 صفتوں سے اس کو حصہ ملتا ہے. اب جلدی جلدی سے پڑھوں, اس کو یاد کر لینا اور اس پر عمل کرنا. ہو سکتا ہے کسی کو اللہ کا راستہ مل جائے, وہ مجھے دعا دے, اس لیے کہ بہت آسان راستہ ہے. سب سے مشکل ہے دنیا کو منانا, دنیا کا قرب حاصل کرنا, اور سب سے آسان ہے اللہ کو منانا, اللہ کا قرب حاصل کرنا. لیکن ہم نے آسان راستہ چھوڑا اور ہم نے جو ہے وہ دنیا میں ڈوب کے رہ گئے. وہ کون سے 10 صفات ہیں؟ مخلوق کی اور 2 صفتیں میں نے خالق کی 2 صفتوں کا ذکر کیا. اب اس کو سنے. غوث پاک فرماتے ہیں, یہ غوث پاک کے خطاب سے میں نے ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں جو 2 صفتوں سے, اللہ کی 2 صفتوں سے اس کو حصہ ملتا ہے اللہ جتنا چاہتا ہے. اللہ کی ایک صفت ہے ستاری اور اللہ کی ایک صفت ہے غفاری. یعنی جو ولی ہوتا ہے اس میں صفت ستاری ہوتی ہے, وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے. ستاری مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ
کسی کا عیب دیکھتا ہے تو وہ عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کا ذکر نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کو دیکھو، اللہ ستار ہے، اللہ کبھی کسی کے عیب کو اوپن نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ ہماری ماں اگر ہمارا گناہ دیکھے، توجہ کرنا، ہماری ماں اگر ہمارا گناہ دیکھے، وہ ہمارے باپ سے کبھی نہ کبھی ذکر کرے گی، ہمارے بھائیوں سے ذکر کرے گی، کسی نہ کسی سے ذکر کرے گی، لیکن واہ میرے اللہ کی شان کیا ہے، وہ ستار ہے۔ ہم راتوں کو پاپ کرتے ہیں، وہ پردے ڈالتا ہے، ہم دن کو جرائم کرتے ہیں، وہ پردے ڈالتا ہے۔ اللہ کی شان ہے پردے ڈالنا۔ تو اللہ جس کو ولی بناتا ہے اس میں بھی اللہ اس کو اپنی صفت کا مظہر بناتا ہے، یعنی جو ولی ہوگا۔ اب پہچانو، یاد رکھنا، سفید چمڑی، اماموں کے پیچ و خم، جبے کی خوبصورتی، لباس کا ٹھاٹ باٹ، اس کا کوئی تعلق ولایت سے نہیں ہے۔ یہ بات غوث پاک فرما رہے ہیں۔ میری قوم کا حال یہ ہے، جس کو ننگا دھڑنگا دیکھا ولی کہہ دیا، مجذوب کی شان الگ ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، یا پھر جس کو بہت اونچی اونچی پھینکتے دیکھا اس کو ولی مان لیا۔ یاد رکھنا، اب یہ بات غوث پاک کی ہے، میری نہیں ہے۔ اب دھیان سے سننا، ہو سکے دنیا کیا کر رہی ہے چھوڑ دو، تم اس پر عمل کرو۔ اللہ کی شان ستاری کا وہ مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالتا ہے۔ کیسے پردے ڈالتا ہے اب ذرا سنو۔ آج کل تو حال یہ ہے، کسی کا گناہ دیکھا چرچے شروع ہو گئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ مذہبی لوگوں کے درمیان بیٹھتے بیٹھتے مجھے اب تقریباً 27-28 سال ہو گئے ہیں، مگر یاد رکھیں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض مذہبی لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے اور لوگوں کی غیبتیں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حالات یہ ہیں، قوم کے آوارہ جوان زنا کر کے جتنا اللہ کو ناراض نہیں کر رہے ہیں، اتنا مذہب والے کہلانے والے غیبت کر کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ کہا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدترین ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے بندوں کے عیبوں کو کھولنے کی بجائے اللہ کے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو۔ اللہ ستار ہے اور پردے ڈالنے کو پسند کرتا ہے۔ اور سن لو، اور اچھی طرح سن لو، میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے، جب تک تم لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا۔ جب تم لوگوں کے پردے اٹھانے لگو گے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو ذلیل کرو گے، اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں ذلیل کرے گا۔ اس لیے کسی کا بھی عیب دیکھو تو آنکھیں پھیر لو، عیب جوئی نہ کرو، عیب نہ بتاؤ۔ دیکھو صحابہ میں کیسی عیب ڈھانپنے کا طریقہ صحابہ میں کیا تھا، ذرا سنیے، آپ کو مزہ آئے گا، اور اللہ اکبر کہ اس پر عمل کی کوشش کیجئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کی محفل سجی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے اور بھی نام بیان کیے لیکن محفل سجی، اچانک ایک بدبو اٹھی، محفل میں ایک بدبو اٹھی۔ اب محفل میں اچانک بدبو کیوں اٹھتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ کی وجہ نہیں، انسان کے پیٹ کی ہوا خارج ہو جائے تو کبھی کبھی بدبو نکل آتی، پیٹ میں تو بدبو ہے نکل گئی۔ اب کسی ایک نے ایسا کیا ہوگا یا ہو گیا ہوگا، کبھی کنٹرول بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی انسان۔ اب بدبو اٹھی تو بدبو اٹھنے پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھنا چاہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں چلو ہم سب مل کے وضو کر لیں، چلو ہم سب مل کے وضو کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ اٹھ کے جائے گا وضو کے لیے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا نا کہ اس کی وجہ سے بدبو اٹھی تھی۔ تو ابن عمر نے کیا کیا، ہم سبھی وضو کر لیں تاکہ ہمارے اس ساتھی کے عیب پہ پردہ اتنا بھی کسی کو ذلیل کرنا گوارا نہیں کیا۔ سن لو، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک کے بعد وہ کسی مومن کو ذلیل کرنا ہے، کسی مومن کو ذلیل کرنا۔ کسی کو ذلیل مت کرو، پردے ڈالو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غلطی کر کے آ کے یہاں کھڑا ہوتا تو ادھر رک کر کے حضور کسی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اس قوم کا کیا ہوگا جس قوم میں ایسی غلطی کرنے والے لوگ موجود ہیں، یعنی اس کو دیکھ کر بھی اصلاح نہیں کرتے کیونکہ یہ شرمندہ نہ ہو جائے، اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ادھر رک کر لیتے۔ تو لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالو، پتہ چل جائے نا ایسا ہے، تجسس مت کرو،
कुरेदो मत, इसलिए कि ये तसव्वुर करो कि हमसे ज्यादा पापी और मुजरिम और गुनहगार कोई नहीं है। पर्दे डालो, इंशाअल्लाह पर्दे डालने की बरकत से तुम्हें पता चलेगा कि क्या बरकतें मिलती है, नेमतें मिलती। दूसरी सिफत, सिफत गफ्फारी का वो मजर हो। गफ्फारी का मतलब माफ करना, माफ। देखो अल्लाह माफ करता है कि नहीं करता? कितना माफ करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, अगर तुम्हारा भाई एक दिन में 100 बार गलती करे, 100 बार, उसको 100 बार माफ करो एक दिन में। कितना? एक दिन में, एक दिन में 100 बार। सहाबा ने कहा हुजूर हम 100 बार माफ करें तो अल्लाह कितना माफ करता है? तो आका फरमाते हैं तुम्हारे यहाँ 100 की गिनती है, उसके यहाँ कोई गिनती नहीं है। तुम जब जब गलती करते हो तब माफ करता है। तो सिफते गफ्फारी का उसको, यानी अल्लाह का जो वली होता है, सुन लो जरा ध्यान से सुनो, अपनी जात के लिए वो किसी से बदला नहीं लेता, क्योंकि जात के लिए लड़ना ये कुत्तों का काम है। जो जात के लिए लड़ते हैं, जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है। अल्लाह वाले अपनी जात के लिए नहीं लड़ते। यहाँ एक खूबसूरत सी बात आ गई जहन में। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, हमारे यहाँ बहुत पढ़ाया जाता है सादी को। शेख सादी फरमाते हैं कि मुझे एक वली मिले, एक अल्लाह के वली मिले। शेख सादी बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे सादी शिराजी। तो वली मिले तो मैंने कहा हजरत मुझे कुछ नसीहत कीजिए, तवज्जो करें, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो उस वली ने क्या नसीहत की? देखो कभी कभी मुकर्रिर लोग 4-4, 6-6 घंटे में वो नहीं बोल पाते जो अल्लाह वाला एक जुमले में समझा देता है। तो उस वली ने कहा सादी मिट्टी से बने हो ना। शेख सादी ने उस वली को कहा वसीयत करो, नसीहत करो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सादी मिट्टी से बने हो ना, तो अपने अंदर मिट्टी की सिफत पैदा कर लो। मिट्टी से बने हो तो अपने अंदर मिट्टी की सिफत पैदा करो तो तुम कामयाब हो, वरना ये पढ़ना लिखना एक किनारे उठा के रख दो, कुछ काम नहीं आने वाला। मिट्टी की सिफत का मतलब क्या? मिट्टी पे कोई पेशाब करे, मिट्टी कोई एतराज नहीं करती। मिट्टी पे कोई पाखाना करे, एतराज नहीं करती। मिट्टी को कोई खोद डाले, एतराज नहीं करती। मिट्टी में इमारत बना लो, एतराज नहीं कर। उसके साथ जो चाहो करो, मिट्टी कभी एहतजाज नहीं करती। सारी तकलीफें, सारा जुल्म करने के बाद जब इंसान मरता है तो फिर वो मिट्टी एहतजाज नहीं करती, मगर जब इतना जुल्म करने वाला बंदा उसके पास आता है तो उसको अपने सीने में इज्जत के साथ जगह भी अता कर देती है। तो सादी कहते हैं मिट्टी से बना है ना, हज़रत वो वली कहते हैं सादी को मिट्टी से बने हो ना, तो मिट्टी की सिफत, यानी तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें कोई कोसे, तुम्हारी कोई बुराई करे, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। क्यों? इसलिए कि ये बंदा है अल्लाह का, और अल्लाह तू अच्छा है तो तेरी मखलूक भी अच्छी है, मैं ही बुरा हूँ। अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, अगर मैं बुरा ना होता तो मुझे कोई गाली क्यों देता? अगर कोई मेरी गिबत कर रहा है, मैं बुरा ना होता कोई मेरी गिबत। अपने मामले में तो लोगों को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। देखो हुजूर ने कैसे छोड़ा। एक शख्स आया, उसका नाम अबू जहल था, वो बदबख्त कमीना हुजूर को कहता है आप जैसा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। इतनी बड़ी गाली थी हुजूर के मुंह पे हुजूर, मगर आका ने क्या कहा? तूने सच कहा। क्या फरमाया? तूने सच कहा। वो चला गया, सिद्दीक नहीं थे, सिद्दीक है। हुजूर आप कितने खूबसूरत हैं, आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। फरमाया तूने सच कहा। जो लोग पहले से मौजूद थे, हुजूर ये क्या बात हुई? वो बदबख्त कमीना कहता है ऐसा और ये सिद्दीक कहते हैं ऐसा। आपने दोनों की तस्दीक। मुस्कुरा के फरमाया मेरे यारो, अल्लाह ने मुझे आईना बना करके भेजा है, जो आता है अपने आप को मेरे अंदर देखता है। तो अबू बकर सबसे अच्छे थे इसलिए मैं सबसे अच्छा नजर आया, और वो सबसे बुरा था मैं वो उसको वैसा नजर आया। अपनी जात के लिए लड़ना छोड़ दो, झगड़ा मत करो, मत किया करोगे। पड़ोसी सता रहे, कोई बात नहीं। एक वली को किसी ने गाली दी, वली को गाली दी, हंसने लगे। कहा क्यों हंस रहे? कहा यार की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अगर यार चाहता है ना कि गाली सुनो तो फिर सुनते ही रहो। मुझे तो उसकी रजा चाहिए ना, मुझे तो यार की रजा चाहिए। देखो ये अल्लाह वाले थे। बल्कि आपको बताऊं, दाता साहब लिखते हैं कि अल्लाह जिसको वली बनाना चाहता है उस पर एक फिरौन मुसल्लत करता है। फिरौन यानी मुखालिफ,
اور وہ مخالف اس کو ستاتا رہتا ہے، تانا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور یہ بندہ صبر کرتا رہتا ہے، تو نفلی عبادتوں سے جو مرتبے نہیں ملتے وہ صبر کرنے سے نہ مرتبے مل جاتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ مطلب اپنی ذات پر کوئی کتنی بھی بکواس کرے جواب مت دیا کرو، اس لیے کہ لوگ کچھ کہیں، آپ اپنا راستہ اختیار کیجئے۔ اگر ایسا ہوا محبوب الہی سرکار سے ان کا مرید کہتا ہے حضور میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے، بہت ستاتا ہے، بہت ستاتا ہے، تو محبوب الہی سرکار نے فرمایا بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے مت بچھانا، ورنہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ دلوں کو سکون کانٹے بچھانے سے نہیں ملتا، دلوں کو سکون کانٹے اٹھانے سے ملا کرتا ہے۔ اس لیے اب یہ سیکھو، کوئی تمہاری کتنی مخالفت کرے جواب نہیں دینا، نہیں دینا جواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو اچھا ہے، تیری مخلوق بھی اچھے، میں ہی برا ہوں، بس تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو صفت ستاری غفاری بہت ہے، اس پر میں کہتا ہوں اسی پہ پوری تقریر ختم ہو، لیکن مجھے اب وہ 10 چیزیں پڑھنی ہے جو 2 صفتیں حضور کی، حضور کی 2 صفتوں کا مظہر بنتا ہے۔ حضور کی ایک صفت ہے رفیق، حضور امت پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تو ولی بھی امت میں مہربان ہوتا، وہ بد دعائیں دینا، لوگوں سے جھگڑا کرنا، لوگوں کے درمیان فتنے اٹھانا، وہ سب وہ بہت حضور امت پہ کتنے مہربان تھے پتہ ہے؟ حضور علیہ السلام کسی کو بھی تکلیف میں دیکھتے بے چین ہو جاتے۔ بڑا مشہور سب میں عرض کر سکتا ہوں نا، بات کر سکتا ہوں، حالانکہ میں بہت لیٹ آیا ہوں، وقت چلیں 1:45 بج رہے ہیں۔ میں یہ 2 صفتیں پڑھ کے بات مکمل کر لوں گا انشاءاللہ، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو بقیہ بات ہوگی، لیکن چلیں 2 صفتیں سن لیں۔ سرکار علیہ السلام کی شان دیکھو، مکہ المکرمہ میں جو ہے وہ ابتدائی دن ہے، اور ابو جہل نے اپنے غلاموں کو لگا رکھا ہے حضور کے پیچھے کہ جہاں بھی یہ دکھے ان کے کپڑے کھینچو، ان کو پتھر مارو، ان کو گالی دو۔ تو ابو جہل کا ایک غلام تھا جو اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے ہمارے آقا کو بہت ستاتا تھا۔ اب حضور علیہ السلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک رستے سے جا رہے تھے، تو کسی کی سسکیاں لینے کی چیخ و پکار کی آواز آئی، چیخ پکار کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی، میرے آقا کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اپنے اصحاب سے پوچھا یہ کون سسکیاں لے رہا ہے، کون تڑپ رہا ہے، کون بلک رہا ہے؟ تو صحابہ میں سے ایک صحابی جن کی تربیت ابھی جاری تھی، انہوں نے خوشی خوشی کہا حضور وہ تو ابو جہل کا وہ جو غلام ہے نا، وہ خبیث، وہ مردود، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو جو پتھر مارتا ہے، ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ بیمار پڑا ہے، اور اس کی بیماری کی وجہ سے ابو جہل نے اس کو اپنے گھر سے نکال کے وہ جھوپڑے میں ڈال دیا، وہ جھوپڑے میں وہ اکیلا پڑا ہے، اور وہ وہی سسکیاں لے رہا ہے۔ قربان جائیں کیسے رفیق ہیں، اتنا اچھا، وہ بیمار ہے، اس کو گھر سے نکال کے وہاں ڈال دیا۔ جی ہاں رسول اللہ، وہی تڑپ رہا ہے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا وہ بیمار ہے، ہاں کوئی مالدار نہیں، کوئی نسب اس کا اعلیٰ نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی ایک غلام ہے، غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی کم تھی اس دور میں۔ آقا اپنا کام جس کام سے جا رہے تھے چھوڑ دیا، اس کے گھر میں گھسے، تشریف لے گئے، گھر میں داخل ہوئے، جیسے گھر میں داخل ہوئے اس کے بستر پہ بیٹھ گئے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اس کی پیشانی پہ دشمن پتھر برسانے والا، گالیاں دینے والا، کپڑے کھینچنے والا، حضور پر فکریں کسنے والا، آج گھر سے نکال کے پھینک دیا گیا ہے، بیمار ہے، اس کے بستر پہ جا کے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، وہ تڑپ رہا تھا اور چلا چلا کے کہتا تھا ہائے مجھے سب نے ضائع کر دیا، ہائے مجھے سب نے ضائع کر دیا، ہائے مجھے سب نے ضائع کر دیا۔ جب وہ کہتا تھا مجھے سب نے ضائع کر دیا، میرے آقا اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کہتے مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے، مگر
مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے. ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف الف مرہ فی کل لمحہ. اللہ اکبر. اب میرے آقا کے ہاتھ ٹھنڈے ٹھنڈے اور ریشم سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار. حضور کسی بیمار پہ ہاتھ رکھ دے پھر اس کو قرار نہ آئے تو کیا ہو. اللہ اکبر. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اللہ اکبر. اور اللہ اللہ کیا شان ہے ان کی. میرے آقا علیہ السلام نے جب ہاتھ رکھا پیشانی پر اس کو قرار آ گیا, وہ تڑپنا بند کر دیا. حضور علیہ السلام اٹھے, جب اس کو قرار آ گیا اٹھ کر کے چلے تو اس نے کہا آپ محمد ہیں؟ میں تو آپ کو بہت ستایا تکلیف دی. فرمایا میرے اللہ کا مجھے حکم یہی ہے, میرے اللہ نے مجھے یہی سکھایا ہے. اور اس کے بعد نکلے. صحابہ نے کہا آقا آپ اتنے اہم کام سے جا رہے تھے, وہ چھوڑ کر آپ اس کے پاس بیٹھ گئے. آقا کا فرمان سنو. فرماتے میرے صحابہ کسی بیمار کے سرانے چند لمحے بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے. ایک کافر کے ساتھ حضور کا یہ سلوک ہے. اب تسبیح گھما کر کے ولایت پانے کا خواب دیکھنے والوں, اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے. ولایت کس چیز کا نام ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کو ولایت کہتے ہیں, اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے. اگر تم لوگوں کا دل خوش نہ کر سکے تو تم عبادت گزار تو ہوگے لیکن خدا کے ولی نہیں ہو سکتے. دل کے اندر لوگوں کے لیے محبت چاہیے, نفرت نہیں محبت, پیار چاہیے. یہ کیا لگا رکھا ہے؟ تیری بکری میرے آنگن میں, میری بکری تیرے آنگن میں پیشاب کر دے تو قتل ہو جاتا ہے, ایک دوسرے پہ کیس ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے لاٹھی ڈنڈے اٹھ جاتے ہیں. مسلمانوں ہم سب کچھ بنے لیکن کیا ہم انسان بھی بنے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے محبوب جو دین لے کر آئے تھے, صفا کے چبوترے سے پیش کیا, فاران کی چوٹی سے پیش کیا, وہ دین ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر آج دنیا اسلام کو گالیاں دے رہی ہے وجہ اپنے کرتوت ہے. اگر ہم وہی اخلاق اختیار کر لیں جو حضور لے کر آئے تھے تو آج بھی لوگ اسلام کی طرف آنے پہ مجبور ہوں گے. ایک بندہ غریب نواز کی شکل میں آتا ہے اخلاق مصطفیٰ کا پیکر بن کے تو 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. کیوں ہم آخر وہ اخلاق اختیار نہیں کرتے؟ تو دل کو نرم کرو. اب وہ وہاں کافروں کے لیے سلوک ہے اور یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی محبت ہی نہیں, کوئی پیار نہیں, کوئی الفت نہیں. ایک دوست تو دوسرے دوستوں کا برا چاہ رہا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کا برا چاہ رہا ہے. نہیں, کچھ نہیں ملنا ہے. تو حضور امت پر رفیق اور شفیق, ایسی بات مکمل. شفیق مطلب شفقت. ایک باپ اپنے بیٹے پہ جتنی شفقت نہیں کرتا اس سے زیادہ رسول اپنی امت پہ شفقت کرتے ہیں. بے شک. اب وہ شفقت سن لو, بات پوری ہوتی ہے اور بات کے لیے پھر کوئی انشاءاللہ موقع رہے گا, کبھی ملاقات ہوگی تو بات ہوگی. ہاں یاد رکھیے کتنے شفیق ہیں حضور. میں اپنے نوجوانوں کی بہنوں کی بھی توجہ چاہوں, آپ کسی بھی نبی کی تعلیم اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک, بہت خیال سے سننا. یہی پہنچ کر تو میں قیامت کی تکلیف کو بھولنے لگتا ہوں. کیوں بھولنے لگتا ہوں؟ کیونکہ میرے نبی امت پر کتنے مہربان ہیں. قرآن اس مہربانی کو بیان کرتا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ وہ عزت والے رسول ہیں جو اپنی امت میں بڑے مہربان ہیں, شفیق ہیں. تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے. کسی کو بھی کانٹا چبھے حضور بے چین ہوتے, بے قرار ہوتے. تو حضور کی دیکھو, کسی بھی نبی کی تعلیم دیکھ لیں, حالانکہ اب تو وہ تعلیمات مٹ چکی لیکن کہیں بھی ادھر ادھر تھوڑی بہت ابھی بھی کہیں موجود ہے تو اس کو چیک کریں. اسی طرح ہر مذہب کے قائد کی, رہنما کی تعلیم دیکھیں, گرو نانک کی دیکھ لیں. اسی طریقے سے ادھر ویدوں میں دیکھ لیں, کہیں بھی کسی بھی مذہبی قائد کی, رہنما کی تعلیم دیکھ لیں. وہاں عبادت کا کہیں نہ کہیں تصور ہوگا, اخلاق کا کوئی تصور ہوگا, گفتگو کا کوئی تصور ہوگا, لیکن یہ چیز نہیں ہوگی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. میرے آقا کا فرمان ہے, جب اپنے بستر پہ جاؤ تو جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے سنتیں بھی سیکھ لیں, کیونکہ میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے, سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی سے. ہمارا مقصد ہے لوگوں کو سنتیں سکھانا
اور لیکن سنتیں بھی سیکھ لیں، بات بھی سمجھ لیں۔ آقا کا کیا فرمان ہے؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بستر پہ جائے تو ڈائریکٹ سو نہ جائے، بلکہ وہ پہلے بستر کو صاف کرے، بستر صاف کرے اس کے بعد سوئے۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، بعد میں حکمت پہ آتے ہیں۔ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سویا کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلے بغیر وہ نہ سویا کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کمرے میں، بڑا کمرہ ہو، اکیلے نہ سویا کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہ کیا کرے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مذہبی لوگوں کی تعلیمات میں آپ کو عبادتوں کا تصور ملے گا، کہیں نہ کہیں اخلاق کا تصور ملے گا، کہیں نہ کہیں کچھ اور تعلیم وغیرہ کا تصور ملے گا۔ یہ تعلیم سوائے ہمارے نبی کے سوا آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اب یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بستر پہ جانے سے پہلے بستر صاف کروں، تو رسول اللہ میں بستر کیوں صاف کروں؟ اس کا تعلق تو میرے سونے سے، میری نیند سے ہے۔ رسول اللہ اتنی بڑی ہستی اور ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ تم بستر کو صاف کیے بغیر اس پہ نہ سونا، تو اس کا تعلق بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر، ورنہ حضور تو معلم کائنات، معلم انسانیت ہے، وہ سب کچھ سکھانے آئے ہیں، لیکن بظاہر اگر ظاہری نظر سے کوئی دیکھے تو یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی کی تعلیمات کا یہ حصہ نہیں ہے، تعلیمات نبوی کا یہ حصہ نہیں ہے کہ سونے سے پہلے بستر صاف کرو، بظاہر یہ حصہ نہیں ہے، مگر حضور اپنی امت پر ماں اور باپ سے زیادہ مہربان اور شفیق اور رفیق ہے۔ اگر لوگوں تم کو ظاہر نظر میں یہ لگتا ہے کہ یہ نبوت کی تعلیم کا حصہ نہیں، حالانکہ ہم اس کو نہیں مانتے، حضور جو چاہے امت کو سکھائے، ان کی کوئی بات چھوٹی نہیں، ہر بات بڑی ہے، لیکن اگر بات لوگ ظاہری یہ کہیں تو میں کہوں گا کہ حضور امت پر شفیق و مہربان ہے، فرما رہے میرے امتی اپنے بستر کو پہلے جھاڑ لے اس کے بعد بستر پہ سو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تیری ماں تیرے باپ سے زیادہ تجھ پہ مہربان ہوں، اگر تو ایسے ہی چلا جائے گا تو تجھے کیڑا کاٹ سکتا ہے، تجھے پہلے سے پتھر پڑا ہوگا، کنکر پڑا ہوگا، تجھے کچھ اور چیز پڑی ہوگی، نیند میں تجھے چپ جائے گی۔ تو حضور کی شفقتیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ پہلے بستر صاف کر لیا کر، اس کے بعد سویا کر، تاکہ تجھے کیڑا نہ کاٹے، تاکہ تجھے کنکر نہ چبھے، تاکہ تجھے پتھر نہ چبھے۔ بتاؤ یہ حضور کی شفقت ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہیں پہنچ کر تو ہم جھومنے لگتے ہیں، جو نبی ہمارے بستر کا پتھر چبھنا ہمیں گوارا نہ کرے، وہ نبی قبر کے عذاب کو ہم پر کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ حضور کتنے شفیق ہے، کتنے مہربان ہیں۔ اللہ اللہ، لاؤ نہ کوئی ایسا قائد، لاؤ نہ کوئی ایسا رہنما، لاؤ نہ کوئی ایسا داتا، لاؤ نہ کوئی ایسا آقا جو اپنے امتی کے لیے، اللہ اکبر، جو اپنی قوم کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے فالوور کے لیے کنکر بھی بستر کا کنکر، خود کے بستر کا کنکر چبھنا گوارا نہ کرے۔ آپ سے پوچھتا ہوں حضور ایسے شفیق ہے، بغیر منڈیر کی چھت پہ کیوں نہیں سونا؟ ارے نیند میں کچھ لوگوں کو چلنے کی عادت ہوتی ہے، یا پھر کبھی کبھی انسان نیند میں اٹھ کے چلتا ہے، اس کو پتا نہیں چلتا میں کہاں جا رہا ہوں۔ بغیر منڈیر کی چھت پہ سوئے گا اور اگر نیند میں چلے گا تو گر جائے گا، تیرا پیر ٹوٹ سکتا ہے، تیرا ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے، تجھے تکلیف ہو سکتی ہے۔ بغیر کھانا کھائے، بغیر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلے بغیر نہ سو، اس لیے کہ ہاتھ میں جب کھانا لگا ہوگا، ہاتھ میں کھانا لگا ہوگا، چوٹی لگ جائے گی، تجھے چوٹیاں کاٹے گی، کیڑے کھانے آئیں گے، چوہے کھانے آئیں گے، تیرے ہاتھ کو کاٹ لیں گے۔ اللہ اللہ، میرے نبی امت پر کتنے مہربان ہیں، فرماتے کھانے کے بعد ہاتھ دھو کے سویا کر، بغیر ہاتھ دھوے نہ سو، ورنہ یہ کھانے کو دیکھ کر کے چوٹیاں کیڑے آئیں گے۔ اتنی چھوٹی سی چوٹی کا کاٹنا جب میرا آقا برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک کو مجھ پہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ امت پہ شفقت ہے۔ اللہ اکبر، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرنا میرے امتی۔ یا رسول اللہ اس کا کیا
ताल्लुक है बज़ाहिर, तो बताया जा रहा है सुराख में कीड़े हो सकते हैं, सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, पेशाब की गर्मी पाके बाहर निकलेगा तुझे डस लेगा। हुजूर इसको गवारा नहीं करते। जरा अंदाजा तो करें, ऐसे शफीक है हुजूर अपनी उम्मत पर, ऐसे मेहरबान है हुजूर अपनी उम्मत पर। अब आपसे पूछता हूँ, वली भी ऐसी शफकतें चाहता है अपने मानने वालों पर। अब आप मुझे बताएं, जिस कौम का हाल ये हो कि शफकत ही ना हो, तड़क फड़क झाड़ झूड़ और अल्लाह अल्लाह, जनाजे में भी आएंगे तो दौलत देख कर आएंगे, निकाह में भी आएंगे तो पैसे देख कर आएंगे, खैरियत भी पूछेंगे तो नसब और हसब और इलाका और दौलत और माल और मफाद देख कर। याद रखना, शफकतें तो खुदा के लिए, शफकतें तो अल्लाह के लिए। हुजूर ने गरीब को भी वैसे ही चाहा, अमीर को भी वैसे ही चाहा, अरबी को भी वैसे ही चाहा, अजमी को भी वैसे ही चाहा। बल्कि जब कोई पूछता ना मेरे आका अलैहिस्सलाम के असहाब से सबसे ज्यादा हुजूर किससे मोहब्बत करते थे, तो हर सहाबी कहता हुजूर सबसे ज्यादा मुझे चाहते थे, सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। हाय वो शफकतें कहाँ गई? तहज्जुद का तसव्वुर तो रहा, मालाओं का तसव्वुर तो रहा, कुरान की तिलावत का तसव्वुर तो रहा। इकबाल ने इसीलिए कहा था, तबे बरकी न रही, तबे बरकी न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रहे। हाय हाय रूह इस्लाम उठ गई, प्यार की जगह नफरतों ने ले लिया, मोहब्बतों की जगह नफरतों ने ले लिया, अखलाक की जगह बद अखलाकियों ने ले लिया। फिर तुम सब बन जाओगे लेकिन अल्लाह वाले नहीं बन सकते। ये शफकतें हुजूर की थी। बड़ी माजरत के साथ आज अगर कोई हमसे मुसाफा करना चाहे तो भी हम उसका चेहरा देखते हैं, मालदार है कि गरीब है, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे आका की शान ये है, जब कोई मेरे आका से मुसाफा करता, जब तक कि वो खुद हाथ नहीं छोड़ता, मेरे आका भी कभी उसके हाथ नहीं छुड़वाया करते थे। हुजूर से कोई मिलने आता था, आका से कोई मिलने आता था, जब तक खुद उठ के नहीं जाता, आका भी कभी उठकर नहीं जाते थे। और जब वो दरवाजे पर आता तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसको दरवाजे तक पहुंचाने के लिए आया करते थे। जब तक वो खुद हुजूर की तरफ पीठ नहीं कर देता, मेरे आका भी उसकी तरफ पीठ नहीं किया करते थे। आजकल तो अगर मालदार आ जाए, हाँ बैठो बैठो बैठो, ये खाओ पियो, गरीब आ जाए और टाइम नहीं है, थोड़ा बाद में आना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने मोहब्बतों को, मजहब को अमीरी गरीबी में तकसीम कर दिया है। याद रखना, सब कुछ माल ही नहीं, सब कुछ दौलत नहीं, खुदा की रजा सब कुछ है। अल्लाह के लिए लोगों को चाहो, अल्लाह के लिए लोगों से मोहब्बत करो। लोगों हमें क्या हो गया है, नफरतों की वादियों में डूब चुके हैं, मुंह खोलते हैं तो अंगारे बरसते हैं। यकीनन ये अपना काम नहीं है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने पत्थर खा के दुआएं दी है, जिसके दंदान शहीद हुए हैं तो दुआएं दी है, जिसको जख्मी किया गया तो दुआएं दी है। कहाँ गया वो ज़र्फ? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, विलायत किसी चिड़िया का नाम नहीं है। आओ उसी भूले हुए सबक को याद कर लो। हाँ, अगर किसी की मसरूफियत है, किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को काम से जाना है, और अगर मुसाफा करने वालों की भीड़ हो, माजरत तलब कर ले, गलत चीज हुई। लेकिन याद रखें कि हम लोगों से नफरत करें। आज थोड़ी सी दौलत आ जाए ना तो गरीबों के पसीने से लोगों को बदबू आती। और हुजूर अलैहिस्सलाम की अल्लाह अल्लाह क्या शफीक थे। अम्मार बिन यासिर को जब मारा गया, बहुत मारा गया, तो अम्मार को एक ऐसा जुमला काफिरों ने कहलवा दिया जो वो नहीं कह सकते। ठीक, वो जुमला नहीं कहूंगा। रोते रोते आए, रोते रोते या रसूलल्लाह, मुझे उन लोगों ने ऐसी बात कहलवा दी जो एक मोमिन की शान नहीं, और खौफ की वजह से उनकी पेशानी में पसीना था। हुजूर ने उनकी पेशानी का पसीना पोंछा। कौन अम्मार? उनकी अम्मी कनीज, उनके अब्बा गुलाम, वो आजाद करदा गुलाम। कोई बज़ाहिर बड़े खानवादे का मामला नहीं। माँ गुलाम, माँ कनीज, बाप गुलाम, और वो भी आजाद करदा गुलाम। और हुजूर के पास आए पशेमा होकर, शर्मिंदा होकर। हुजूर उनका पसीना, गुलाम का, अपने गुलाम का पसीना। अम्मार हो क्या गया? हुजूर ऐसा कहा, जब तू ये जुमला कह रहा था तो तेरे दिल के अंदर क्या कैफियत थी? कहा, उस वक्त मेरा दिल ईमान से मुनव्वर था। फरमाया, तेरे दिल में अगर ईमान है तो तू मोमिन है। पेशानी पहुंच पे पसीना पहुंच के उनकी हौसला से, वो नबी होकर के गुलामों का पसीना उनकी पेशानी से हटाएं और शफकतें करें। हमें क्या हुआ? हमने तो नफरत नफरत नफरत। तो सत्तारी, गफ्फारी, रफीक और शफीक
جب تک یہ صفتیں پیدا نہ ہو پھر باقی کی 8 باتیں ہیں. اللہ نے زندگی دی تو کبھی اس پہ بات ہوگی. اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ